رکوع نمبر 14 سورۃ الفجر اور سورہ فجر کی آیت نمبر 15 30واں سپارہ سورہ فجر آیت نمبر 15 الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جمعا۔ ترجمہ جی، فَأَمَّا الْإِنسان پس بہرحال انسان جو ناشکرا ہے، اِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ جب آزماتا ہے اس کو اس کا رب، امتحان لیتا ہے اس انسان کا اس کا رب، فَأَكْرَمَهُ اللہ پاک اس کو عزت دیتا ہے، وَنَعَمَ یعنی اس کو نعمتوں سے نوازتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ تو کہتا ہے یہ انسان کہ میرے رب نے میری عزت کی ہے، اکرام کیا میرے رب نے میرا، میں اسی کے لائق تھا۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ اور بہرحال جب آزماتا ہے، امتحان لیتا ہے اس انسان کا، نعمت لے کے، مال میں گھاٹا دے کے، روزی تنگ کر کے، فقدر علیہ رزقہ پس تنگ کر دیتا ہے اس کے اوپر اس کا رزق، یعنی اندازے کے ساتھ دیتا ہے۔ فیقول ربی اہانن پس اس وقت یہ انسان کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا۔ کلا ہرگز نہیں، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ بل لا تکریمون الیتیم نہیں عزت کرتے تھے تم یتیموں کی، ولا تحاضون علی طعام المسکین اور نہیں ترغیب دیتے تھے تم دوسروں کو مسکین کے کھانے پر، مساکین کے کھانے پر، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا اور کھا جاتے ہو تم مردوں کا مال سارے کا سارا سمیٹ کر، ہڑپ کر جاتے ہو۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا اور محبت کرتے ہو تم مال سے جی بھر کر، بہت زیادہ تم مال دنیا کے مال سے محبت کر رہے ہو۔ دوبارہ سماعت فرمائیں جی۔ اللہ رب العزت سورہ فجر کی آیت نمبر 15 سے لے کر آیت نمبر 20 تک ان آیات میں ایک تو ناشکر انسان کی صفات کا اللہ ذکر فرما رہے ہیں کہ جب میں انہیں نعمت دیتا ہوں، مال میں خوشحالی دیتا ہوں، رزق میں فراوانی دیتا ہوں، تو اس وقت وہ کہتا ہے میرے رب نے میرا اعزاز کیا، میری عزت کی ہے، میرا اکرام کیا، میں اسی کے لائق تھا۔
میری محنت تھی، اللہ نے پھال دینا تھا۔ لیکن جب اسی انسان کو اللہ پاک آزماتا ہے روزی تنگ کر کے، تجارت میں گھاٹا دے کے، تو اس وقت یہ کہتا ہے ربی اہانن، اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا ہے، اللہ نے مجھے رسوا کر دیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ معاملہ تیرے ساتھ ہوا کیوں ہے، تیرے رزق میں تنگی آئی کیوں ہے؟ میں تمہیں سبب بتاتا ہوں۔ تیرے اندر 4 اسباب تھے۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، کہ تم خود یتیم کی عزت نہیں کرتے تھے، تم لوگوں کو مساکین کے کھانے پہ ابھارتے بھی نہیں تھے، یعنی خود بھی نہیں کھانا کھلاتے مسکینوں کو، لوگوں کو ترغیب بھی نہیں دیتے، اور مردوں کا مال ہڑپ کر جاتے ہو، کھا جاتے ہو دوسروں کا مال، اور دنیا کے مال سے بڑی محبت کر رہے ہو، تو جی بھر کے محبت کر رہے ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی واجب الاحترام خواتین و حضرات، سورہ فجر کی آیت نمبر 15 سے لے کر 20 تک اللہ رب العزت کی لا ریب اور بے عیب کتاب میں سے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال مجھے ان آیات کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بیان کرنے کے بعد سب سے پہلے مجھے، پھر آپ کو، پھر تمام امت مسلمہ کے انسانوں کو قرآن مجید کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس صورت کا مختصر ترین خلاصہ یہی ہے کہ اللہ ذوالجلال نے اس میں 3 چیزیں بیان کی ہیں، 3 چیزیں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی چیز اللہ پاک نے مرض کا ذکر کیا ہے۔ مرض کس کو کہتے ہیں؟ بیماری کو۔ دوسری چیز جو سورہ فجر میں اللہ پاک نے ذکر فرمائی ہے وہ ہے سبب مرض، کہ بیماری لگی کیوں ہے، سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے۔ اور تیسری چیز جو اللہ پاک سورہ فجر میں ذکر فرما رہے ہیں، علاج مرض، اس بیماری کا علاج کیا ہے۔ جیسے آج آپ دنیا میں ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، حکیموں کے پاس جاتے ہیں، طبیبوں کے پاس جاتے ہیں، تو سب سے پہلے جو بھی ڈاکٹر ہے، جو بھی طبیب ہے، وہ تشخیص کرتا ہے کہ آپ کو بیماری کون سی ہے، انسان کو کون سی بیماری لگی ہوئی ہے، نزلہ ہے، زکام ہے، بیمار ہے، بی پی لو ہے، ہائی ہے، ہارٹ کا مسئلہ ہے۔ پہلے تشخیص کی جاتی ہے کہ بیماری اس کو کون سی ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ جب بیماری کا پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بیماری ہے، پھر وہ معلوم کرتے ہیں ڈاکٹر، طبیب، حکیم کہ یہ بیماری لگی کیوں ہے، کیا وجہ بنی۔ اور پھر تیسرے نمبر پہ وہ علاج مرض، کہ اس بیماری کا علاج کیا ہے، ہمیں دوائی دیتے ہیں، کیا دیتے ہیں؟ دوائی دیتے ہیں ہم دوائی۔ اللہ ذوالجلال نے بھی انسان کے ساتھ جو قرآن میں کلام کیا ہے وہ اسی انداز کے ساتھ کیا ہے۔ سورہ فجر میں اللہ پاک نے انسان کی بیماری کا تذکرہ کیا کہ انسان تو بیمار ہے،
تجھے ایک بیماری لگ گئی ہے. دوسرے نمبر پہ اللہ نے سبب مرض بھی ذکر کیا کہ وہ بیماری لگی کیوں ہے, بیماری لگی کیوں ہے. اور تیسری وجہ اللہ پاک نے جو اس صورت میں ذکر کی ہے وہ علاج مرض ہے کہ تمہاری بیماری کا علاج کیا ہے. تو آج کی جو آیات میں نے تلاوت کی ہے اس میں دو چیزوں کا بیان ہے. کتنی چیزوں کا جی؟ دو چیزوں کا بیان مرض اور سبب مرض. بیان مرض اور سبب مرض. اللہ پاک فرماتے ہیں میں انسان کو آزماتا ہوں, پرکھتا ہوں, امتحان لیتا ہوں. آیا اس کو مال و دولت دے کے, بادشاہ بنا کے, عہدے پہ بہا کے پھر بھی امتحان لیتا ہوں, اور عہدے سے اتار کے, کرسی چھین کے, اقتدار چھین کے, ملک کا اقتدار چھین کے, ختم کر کے, اور مال و دولت لے کے فقیر کر کے بھی آزماتا ہوں. تو جو ناشکرا انسان ہوتا ہے, اب چاہیے تو یہ ہے کہ اللہ کی نعمت ملے. انسان کو کیا ملے؟ اللہ کی نعمت ملے تو اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے جی؟ شکر ادا کرنا چاہیے. کہ شکر کیا ہے؟ اللہ کی تعظیم کر, اللہ کی عبادت کر, اللہ کے گیت گا, اللہ کی تعریف کر. تو یہ جب انسان کے اوپر اللہ پاک نعمتیں کرے, رزق اس کا فراخ ہو جائے, مال و دولت آ جائے, تو اس وقت اس انسان کو چاہیے کہ شکر ادا کرے. تو کس ذات کا؟ اور اللہ پاک فرماتے ہیں ان شکرتم لازیدنکم. اے انسان اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرنا شروع کر دینا, لازیدنکم, میں نعمتیں اور زیادہ بڑھا دوں, تجھے اور زیادہ خوشحال کر دوں. اور اگر تیرے مال میں کمی آ جائے, تیرے رزق میں کمی آ جائے, تیری تجارت میں گھاٹا آ جائے, تو اللہ پاک فرماتے ہیں تو صبر کر. مصیبت آئے, دکھ آئے, بیماری آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ صبر کر. اللہ کا قرآن ہمیں اس دو باتوں کی طرف اشارہ کرتا ہے. انبیاء کے واقعات اٹھا کے دیکھ لیں تو اللہ نے جب نعمتیں دی تو شکر ادا کرتے ہیں. کیا ادا کرتے ہیں؟ یہاں پہ ایک واقعہ یاد آ گیا حضرت ایوب علیہ السلام کا. کن کا جی؟ ذمہ دار پیغمبر ہیں, پیغمبر بھی ہیں اور ہیں بھی ذمہ دار. 100 ہلوں کی جوڑی اور ہر جوڑی کے ساتھ ایک نوکر, جوان اولاد, خود بھی ٹھیک ٹھاک. تو شیطان نے اللہ سے عرض کی بھی اللہ پاک اے تیرا پیغمبر جیڑا ایوب علیہ السلام ہے نا, اے تیرا شکر ادا اس واسطے کر رہا کہ تو بڑا انہوں دتو ہویا, اے تیری نعمت دا شکر ادا کر رہا کہ تو انہوں بڑا نوازے ہویا. ظاہری بات ہے پیغمبر بنایا آپ نے, دوسرے نمبر پہ مالدار بھی بنا دیا, ذمہ دار ہیں, یہ بیٹے بھی دے دیے, نوکر بھی دے دیے, مال ڈنگر بھی دے دیتا, زمینہ بھی دے دیتی. تو تاں واسطے اللہ پاک اے تیرا شکر ادا کر رہا ہے. سواد تتا ہے نا اللہ پاک, اس کو مال لے کے بیک, اس کو ہر شے لے کے بیک. تو اللہ ذوالجلال 100 ہلاں دی جوڑیاں بھی لے لئیاں, پتر گھر بیٹھے, چھت گری, پتر بھی اللہ نو پیارے ہو گئے. تو جدوں 100 ہلاں دی جوڑیاں, نوکر ختم, زمینہ ختم, اور پتر دنیا تو چلے گئے, تو اس وقت حضرت ایوب علیہ السلام اللہ پاک اگے عرض کی کہ میرے رب اس دل وچ پہلے مال دی محبت آئی, اولاد دی محبت آئی, زمینہ دی محبت آئی, لیکن ہون اے دل تیری محبت واسطے خالی ہو گیا. اس دل وچ ہن محبت تے کدی اللہ دی. شیطان آکھیا اللہ پاک اے اس واسطے آدے پین, تیرا پیغمبر اس واسطے آدے پین
کہ حجی سنو تو صحت دیتی ہوئی ہے، کیا دیتی ہوئی؟ صحت ہوئے نا تو ہر شب ہاتھ بڑھ ویندی، اولاد بھی آ ویندی ہے، دوبارہ مال و دولت بھی آ ویندا ہے، وہ زمین آوے سن، سواد تتا ہے نا اس کو لو اے اپنی صحت بھی لے۔ اللہ پاک فرمایا اے بھی کر کے ویکھ لا بھائی، تو صحت بھی لے لئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام ہوتے بیماری آ گئی، کیڑی آئی وہ میرا رب جانتا، تو 18 سال بیمار رہے۔ کتنے جی؟ 18 سال بیمار رہے حضرت ایوب علیہ السلام، اور 18 سال تو بعد جدو بیوی آکھیا نا اللہ دے بندیو اللہ یہ تو دعا کرو کہ اللہ تو انہوں صحت دے وے، شفا دے وے، بڑا عرصہ ہو گیا ہے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام اپنی بیوی نے آکھیا بھی اللہ دی بندیے میں جو آکھ دے تے اگو اللہ پاک اے آکھے کہ میرے پیغمبر حجی اتنے دکھ تو نو ویکھے جتنے سکھ ویکھ آیا پہلے، برا ماضی تے نظر دوڑاؤ نا میں کتنے سکھ دیتے ہیں، تو اس واسطے۔ اور جدو حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے التماس کی تھی وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، حضرت ایوب علیہ السلام بولے نا تو 18 مال دے کے بھی آزمایا اللہ، مال دے کے بھی آزمایا، لے کے بھی آزمایا، اولاد دے کے بھی آزمایا، اولاد لے کے بھی آزمایا، صحت دے کے بھی آزمایا، صحت لے کے بھی آزمایا۔ جب 18 سال حضرت ایوب علیہ السلام صبر کیتا، کیا کیتا جی؟ نعمت ملے تو شکر کرو، مصیبت بیماری آئے تا صبر کرو، تو صبر دا پھل دے نا بڑا میٹھا ہوندا، بڑا میٹھا ہوندا ہے، اور واقعی میٹھا ہوندا، نہیں سے کوئی شک نہیں ہے۔ تو چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال تو بعد جدو دعا منگی ہے تو کدے کولو؟ بیماری چوں شفا واسطے دعا منگی تو کدے کولو؟ اور اللہ دا قرآن بیان کر رہے ہیں، میں نہیں گال کر رہا، اللہ دے قرآن ہی دعا ہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اور اللہ پاک فرمایا ایوب علیہ السلام نو اے جتھے تواڈے پیر ہیں پاؤں مبارک ہیں، اے ایڑی تھوڑی جی اس نو حرکت دیو، تھوڑی جی اس نو کہہ دے دیو حرکت دیونا تواڈا کام ہے، پیر نو تے تواڈے پیریں چو چشمہ جاری کر دینا میں رب العالمین دا کام۔ چشمہ نکلیا، پانی دا چشمہ پھٹیا ہے، تو اللہ پاک فرمایا ایوب علیہ السلام نو بن آلو اتے دی بیماریاں ختم، پی لو اندر دی بیماریاں ختم۔ تو جی میں ناتے نا تو اللہ پاک بڑھاپا ہی ختم کر دیتا، جوانی دے چھوڑی، کہ دے دیتی ہے۔ اور اللہ پاک فرمایا جاؤ اپنے پتران دی قبریں تے لگے ونجو، ایک ایک نو آواز مار میں سارے زندہ بھی کر دے سا، اور اتنی اولاد میں اور بھی دے سا۔ صبر دا پھل مل لیا یا کون؟ یہ ہے تو جو اللہ، وہ انسان جو اللہ کی نعمتوں کی قدر کرتا ہے، ٹھیک ہو گیا، اللہ مال دے کے بھی ازماتا ہے مال، لیکن جو ناشکرہ انسان ہے اس کا ذکر آپ کو سورہ فجر میں ملے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، پس بہرحال ناشکرہ انسان، ناقدرہ انسان، اذا مبتلاہ جب اس کو آزماتا ہے، جب اس کو